وہ نوجوان جو اپنے خواہشات اور اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایسا نوجوان اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے عبادت میں گزاری ہو۔ آپ دیکھو کہ آج ہمارا صبح شام کن کاموں میں ہے، ہم کتنے بزی ہیں۔ دنیا تو ہم پلان اپ کرتے ہیں لیکن آخرت کے حساب سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ ہم سب پیسے بناتے ہیں، آپ سب کام کرتے ہو، پیسے بناتے ہو، پیسہ سیو کرتے ہو، پھر آپ کے کیا پلانس ہوتے ہیں؟ یہی کہ ایک اچھی گاڑی ہوگی، اچھے فلیٹس ہوں گے، بنگلو ہوگا، بہت لگژری لائف اسٹائل ہوگی، اور ویلتھ بنائیں گے اور ویلتھ کریٹ کریں گے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے میرے بھائی، کر لو، یہ بھی کرو، لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ، یہ کیسا بزنس ہے، یہ کیسا سودا ہے کہ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جس پہ ہمارا یقین بھی ہے کہ ڈے جو آنے والا ہے، زندگی جو آنے والی، جو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی پلاننگس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ مغرب کے بعد جو نماز اوابین کی پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک نماز جو آپ پڑھتے ہو 35 سال کی عبادت ہے کا ثواب ملتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ایک کلمہ شہادت جو ایک بار ہم پڑھ دیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کے عوض بتاتے ہیں کہ اگر میزان پر رکھا جائے دنیا کی ساری قیمتی چیزیں اور پوری دنیا ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف ایک کلمہ رکھ دو، تو یہ کلمہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ مجھے بتاؤ، ایسے ایسے عمل ہے اور ایسی ایسی عبادت ہے جس کو ہم نہیں کر رہے اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جنت میں بڑے بڑے محلات ہم بنا سکتے ہیں، ہم اس کا پلان نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ایک فلیٹ جو 30 لاکھ روپے کا ہے، جو 50 لاکھ روپے کا، اس کو کیسے ہم ارینج کریں۔ کرو نا ارینج، وہ بھی کرو، لیکن یہ جو آپ کو ایک خزانہ مل رہا ہے، اس سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو؟ غفلت میں کیوں زندگی گزارتے ہیں؟ نماز کیوں ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جھوٹ ہم تفریح کے لیے کیوں بھول لیتے ہیں؟ تھوڑا سا انسینٹو کے لیے ہم پلان کر لیتے ہیں کہ اگر میں یہ اتنا 2 گھنٹہ اور کام کر لیتا ہوں تو مجھے اس میں جو ہے 5000 اور انکریمنٹ ملے گا۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر ہم 30 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اگر یہ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ 5 نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں، یہ تسبیح، وہ سب سے زیادہ امیروں میں ہوں گے آخرت کے دن۔ تو یہ ہم نہیں سمجھتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو، کیسا سودا ہے؟ اب ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بہت پسند فرماتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم گناہ کے منکر ہو رہے ہیں جانتے ہوئے بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ موبائل فونز پہ اڈلٹری دیکھنا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سڑک پہ جب ہم چلتے ہیں اور نامحرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور لذت لینا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ تک بھی جانتے ہو کہ خیالوں میں کسی چیز کو فینٹاسائز کرنا، گناہ کو ایک کریٹ کرنا، ایک مووی چلانا اپنے خیال میں اور اس سے مزے لینا، لطف لینا، یہ سب گناہ ہے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن آپ دیکھو نا کہ اگر یہ سب کچھ کرو گے اور اس جوانی کو اپنا قیمتی بناؤ، یہ سرمایہ ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھو نا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 کھینچ کھار کر 100 تو بہت مشکل ہے، اور اس میں بھی جوانی کتنی ہے۔ پہلے کے 18-20 سال تو سمجھو کہ وہ ایک ٹوڈلر والی لائف ہے، ابھی انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے دہلیز پہ۔ پھر 20 سے 40 سال کا جو عمر ہے وہ ایکچوئل آپ جوانی کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہو۔ تو یہ 20 ایئرز کا پورا پیریڈ ہے، 20 سال کا، اور جوانی پھر ڈھلتی ہے، سب کچھ بیماری ہے، درد ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو وہ جوان بہت قیمتی ہے اللہ کے نظر میں، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جس کے مصلے آباد رہے، جس کی تہجد میں آنکھیں کھلی، جس نے اپنے اشک بہائے اللہ کے سامنے۔ میرے بھائی کرو نا، کیوں صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں یہ بات صرف سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے یہ کر لینا؟ دیکھو، اگر ایک چیز سوچو، 5 منٹ اپنے زندگی کا دے دو خود کو اور بیٹھو اور سوچو، بس سوچو، صرف اینالائز کرو کہ اگر امیری، پیسہ، دولت، شہرت، کامیابی ہوتا تو فرعون کو تو بادشاہت ملی تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی، کیا وہ کامیاب تھا؟ اگر دولت سے کامیابی کو دیکھنا چاہو تو قارون کے پاس ایسا خزانہ جو ہسٹری میں دوسرا کسی کو حاصل نہیں، تو کیا وہ کامیاب تھا؟
اگر جنت دنیا کے اعتبار سے لگژری کو آپ کامیابی سمجھتے ہو تو شاداد نے ایک آرٹیفیشل جنت بنائی تھی، کیا وہ کامیاب تھا؟ آپ دیکھو کہ آج جو لوگ بہت امیر ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں میرے بھائی، ایسے سوسائڈل کیس سیلیبریٹی سوسائڈ کر رہے ہیں۔